کسی معروف عالم دین یا مسلم قائد پر بغیر تحقیق و ثبوت کے کفر، گمراہی یا غیر اسلامی عقائد کا الزام عائد کرنا اور عوام کے سامنے ان کی تحقیر و تذلیل کرنا، ایسے بیانات کو پھیلانا جائز ہے؟ جائز نہیں۔ ایسے مقررین کی تقریروں کا کیا حکم ہے؟ وہ بھی ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص پر کفر کا فتویٰ لگایا یا کسی کو کسی نے کافر کہا تو حدیث میں آتا ہے فقط باء بہ احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک کفر لے کر کے جائے گا۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو کافر کہا ہے اور جس کے بارے میں کافر کہا ہے واقعی وہ کافر ہے تو ظاہر بات ہے وہ کفر اس کے ساتھ ہوگا، اور کسی کو اگر کافر کہا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ فقط باء بہ احدہما کا علماء نے یہی ترجمہ اور یہی مطلب بیان کیا ہے۔ اس لیے ہمارے درمیان ایک بات مشہور ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کسی کو ہم نے کفر کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم کافر کہہ سکتے، لیکن اگر ہم نے کسی کو کفر کرتے ہوئے دیکھا نہیں، سنا نہیں اپنے کانوں سے اس کی بات، تو ہم اس کو کس بنیاد پر کافر کہیں گے؟ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک مندر میں نہیں گیا، کبھی بت کی پوجا نہیں کی، اب ہم ان کو کافر کیسے کہیں گے؟ اس لیے کسی مسلمان کو یا کسی عالم دین کو یا کسی حافظ قرآن کو یا کسی امام کو یا کسی مؤذن کو بغیر کسی تحقیق کے کافر کہنے سے کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سنگین مسئلہ ہے۔ ہم نے دارالافتاء میں یہ بات پڑھی ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی عمل اپنے سامنے آیا اور اس عمل کے دونوں مطلب نکل سکتے، کفر بھی اور ایمان بھی، تو ایمان والا پہلو لے کر کے فتویٰ دینا چاہیے، دوسرا پہلو لے کر کے اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے اس طرح کی جو بات ہے یہ درست نہیں ہے۔ کسی کو بھی بغیر تحقیق کے جب تک اس کے کفر کا آپ کو ثبوت نہ مل جائے، دلیل نہ مل جائے، آپ اگر اس کو کافر کہتے ہیں تو یہ کفر آپ کے ساتھ ہے، اور کافر ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایمان سے نکل گیا۔ اس کے لیے تجدید ایمان بھی ضروری ہے کہ وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کفر کی بات سے توبہ کرے اور شہادتین پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہو۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ جب یہ کافر ہوا، ایمان سے باہر ہوا، تو مسلمان عورت کا اس کے ساتھ جو نکاح تھا وہ نکاح ٹوٹ گیا، اب دونوں کے درمیان نکاح نہیں ہے، دونوں میاں بیوی کے رشتے میں نہیں ہے۔ اب اگر میاں بیوی کا رشتہ رکھنا ہے تو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت سخت گناہ، ناجائز اور حرام کام ہے کہ آپ کسی مسلمان کو، کسی دیندار شخص کو، کسی عالم کو، کسی حافظ کو، کسی امام مؤذن کو کافر کہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عمرہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ ثواب ملے گا، حضور کو ثواب پہنچاؤ گے تو انشاءاللہ حضور سے تعلق اور محبت ہوگی، اس کا کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے، ایصال ثواب کی فضیلت ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔